بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ تو آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں ایک بہت ہی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی۔ تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ملتی رہیں لیٹسٹ اپڈیٹس۔ تو چلو چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ اکبر آج بہت ہی پریشان تھا، تو میں نے اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو پہلے تو اس نے ٹال مٹول سے کام لیا، لیکن جب میں نے اس سے دوبارہ پوچھا تو چونکہ وہ میرا دوست بھی تھا اور ہمسایہ بھی تھا تو اس نے مجھے اپنی حقیقت بیان کی۔ سردیوں کے دن تھے، عشاء کی نماز ہوتے ہی امی ابو سب لیٹ جایا کرتے تھے۔ ان دنوں میں ڈیوٹی پر جایا کرتا تھا اور میری ڈیوٹی رات کی تھی، اور میرا گزر ایسے رستوں سے ہوتا تھا جہاں پر دن میں، رات کو تو کیا، دن میں بھی لوگ جاتے ہوئے گھبراتے تھے۔ ایک دن میں اسی رستے سے گزر رہا تھا کہ اچانک مجھے میری بائک بھاری بھاری محسوس ہوئی اور رک گئی۔ سامنے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عجیب سی مخلوق میرے سامنے کھڑی ہے، اور پھر میں بے ہوش ہو گیا، اور جب میں ہوش میں آیا تو خود کو ایک خوبصورت محل کے ایک کمرے میں پایا۔ میرے ہوش میں آتے ہی ایک عجیب و غریب سی حلیے والی لڑکی میرے کمرے میں داخل ہوئی، جو کسی بھی طرح سے انسان تو معلوم نہیں ہوتی تھی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم کیا جن زادی ہو؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک پہچانا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے یہاں کیوں لے آئی ہو؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں اسی رستے سے روز آتا جاتا دیکھتی تھی تو تم مجھے بہت اچھے لگے اور میں تم پر عاشق ہو گئی۔ اب میں نے سوچ لیا ہے کہ شادی کروں گی تو صرف تم سے ہی کروں گی۔ لیکن میں تو انسان ہوں، میں نے اس سے کہا۔ انسان ہو تو کیا ہوا، ہمارے قبیلے میں ایسی بہت سی شادیاں ہو چکی ہیں۔ میں نے کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں، کیونکہ یہ میری دنیا ہے تو راج بھی یہاں میرا ہی چلے گا۔ میری اجازت کے بغیر تم اس دنیا سے باہر قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، اور دن گزرتے گئے۔ میں سخت اذیت میں تھا، سخت تکلیف میں تھا۔ میں اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتا تھا، تو میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ میں اس سے شادی کر لوں، اور آخر کار شادی کے لیے میں مان ہی گیا۔ مہمان بلائے گئے، ڈھول بجے، شہنائیاں، نیز ہر کام ایسے تھا جیسے انسان ہی کیا کرتے ہیں، اور یوں بڑی دھوم دھام کے ساتھ ہماری شادی ہو گئی۔ دن گزرتے گئے، میں کچھ بھی کہتا وہ فوراً مجھے لا کر دے دیتی، میرے منہ سے نکلی ہر خواہش پوری کرتی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میں خوش نہ تھا، کیونکہ مجھے میرے گھر والے بہت یاد آ رہے تھے، اور دن گزرتے گئے، آخر میرے 2 بچے بھی ہو گئے جو بالکل اپنی ماں جیسے ہی دکھتے تھے۔ یوں میں اس کے ساتھ تہواروں میں بھی جانے لگا۔ ایک دن وہ مجھے اپنے ساتھ ایک دعوت پر لے گئی جہاں میری ملاقات ایک بزرگ جن سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ تم ابن آدم ہو؟ میں نے سر جھکا دیا اور میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ میں یہاں خوش نہیں ہوں، میں نے کہا۔ انہوں نے مجھے ایک رومال دیا اور کہا تم جب بھی یہ سونگو گے میں تمہارے پاس آ جایا کروں گا اور تمہاری مدد کروں گا۔ وہ مجھے ایک لمحے میں ہی دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کی سیر کروا دیتے۔ انہوں نے کئی حج بھی کیے ہوئے تھے، وہ بہت نیک تھے۔ آخر کار انہوں نے ایک دن مجھے کہا کہ آج میں تمہیں تمہاری دنیا میں چھوڑ آؤں گا۔ جب انہوں نے مجھے وہاں چھوڑا تو ہر چیز نارمل تھی، میری بائک بھی وہیں تھی جہاں میں نے چھوڑی تھی۔ میں ہانپتا کانپتا گھر پہنچا۔ گھر جا کر سارا ماجرا امی کو بیان کیا، لیکن میری اس بات پر کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا، مجھے بہت تیز بخار تھا۔ جب امی نے میری یہ حالت دیکھی تو امی کو یقین آنے لگا۔ امی نے مجھے بہت سے عاملوں کو بھی دکھایا، لیکن میری بیوی اکیلی ہی سب پر بھاری تھی۔ آخر ایک دن وہی بزرگ جن آئے اور کہا کہ جب میں تمہیں تمہاری دنیا میں چھوڑ گیا تھا اسی دن تمہاری بیوی کو معلوم ہو چکا تھا کہ میں نے یہاں سے بھاگنے میں تمہاری مدد کی ہے، اور میرا اس سے جھگڑا بھی بہت ہوا تھا، لیکن اب میں تمہیں انشاءاللہ ایک وظیفہ بتاؤں گا، اس وظیفے کو پڑھتے ہی تمہارے تمام معاملات انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے ایک وظیفہ بتایا۔ چونکہ میری بیوی اب بہت غصے میں تھی، وہ مجھ سے انتقام لینا چاہتی تھی، مجھے مار دینا چاہتی تھی،
اس بار جب وہ آئی تو میں نے یہ وظیفہ کیا اور وہ آگ سے بنی آگ میں ہی جل گئی۔ اب آپ کو بھی بتاؤں میں وہ کیا وظیفہ تھا؟ وہ وظیفہ تھا آیت الکرسی۔ اس طرح میرے تمام معاملات حل ہو گئے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔